والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان ایمان، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 38، 39، 40، 41 اور 42 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کا دودھ حضرت عالم مجید کو صحیح بیان کرنے کی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو صرف کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اے ربنا، اے ہمارے رب، انکا تعلم، یقیناً جو تو جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ ہم کسی چیز کو چھپا لیں یا ظاہر کر لیں وہ تو جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور کوئی چھپا ہوا نہیں اللہ پر جو زمین اور آسمان میں ہے۔ الحمدللہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، وہب لی علی الکبر، کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ میں پڑھ رہا تھا تفسیر میں کہ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی، مختلف روایتیں ہیں، کسی میں 80 سال عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، کسی میں 90، کسی کتنی، لیکن جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 117 سال تھی۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یہ الحمدللہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ ان ربی السمیع الدعاء، بلا شبہ میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ اب اللہ سے عرض کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ دے گا۔ اللہ نے مجھے دیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میرے رب بنا دے مجھے نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، میری اولاد کو نمازی بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اور میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھے، ولوالدیہ، میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین، اور سب مومنوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن قیامت کا دن ہوگا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعائیں کی، اس کے لیے اپنے لیے دعا کی، اپنی آل کے لیے، مومنوں کے لیے دعائیں کی کہ یا اللہ ان کو بھی بخش دے۔ تو اس سے جواز ملتا ہے کہ بندہ عیسیٰ علیہ السلام کرے، دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اور یہ قرآن کے موجود ہے ربنا اغفر لی ولوالدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ نے دعا مانگی، اس لیے بندے کو ہر وقت اپنے والدین کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کرتے رہنا چاہیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ غَافِلًا، اور مت تم یہ خیال کرو کہ اللہ نہیں جانتا، بے خبر ہے، ام غافلاً، کہ تمہارے عمل سے، اما یعمل الظالمون، اس سے جو کہ ظالم ظلم کر رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ انما یؤخرہم، بلکہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے تمہیں، اللہ نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے اور ڈھیل دے رہا ہے۔ لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کیا ہوگا کہ جب قیامت آئے گی تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تشخص فیہ الابصار کے معنی ہے کہ بندہ کسی کو حیران کی دیکھتا ہے، ایسے منہ بھی کھل جاتا ہے، آنکھیں بھی کھل جاتی ہے۔ رب فرما رہا ہے
جب قیامت آئے گی تمہارا منہ بھی کھل جائے گا، آنکھیں بھی کھل جائیں گی، دیکھو یہ کیا ہو گیا. مُطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ، بھاگ جا رہے ہوں گے لوگ اٹھائے ہوئے اپنے سر. لا يرتد الیہم، ان کی پلکیں بھی نہیں جھپکیں گی. طرفہم افئدتہم ہوا، کیا ہوگا کہ ان کی پلکیں بھی نہیں، ان کے دل میں خوف ہوگا، دہشت ہوگی. رب فرما رہا ہے ڈرو اس دن سے، قیامت کے دن سے ڈرو کہ جس دن جب آئے گی بندے کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جائے گی، منہ بھی کھلی کا کھلا رہ جائے گا، کسی کو کوئی نہیں ہوگا، ہر بندہ نفس نفسی کے عالم میں ہوگا. اس سے بہتر بندہ پہلے عمل صالح کرے، اللہ سے ڈرے، نماز کی پابندی کرے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.